أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها اور اس پانی کے ذریعے خوشنما باغ اگائے، ورنہ یہ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا سکو۔ أإله مع الله کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ بل هم قوم يعدلون ہرگز نہیں، بلکہ یہ مشرکین ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے اندر دریا بنائے اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے اور ایسی بحری روئیں بنائیں جن کے درمیان پردہ ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ بل أكثرهم لا يعلمون ہرگز نہیں، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف و مصیبت کو دور کرتا ہے؟ اور وہ کون ہے جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ لیکن تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ ان باطل معبودوں سے بہت برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور جو آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنا ثبوت پیش کرو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا
اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں زندہ کر کے اٹھایا کب جائے گا۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ قیامت کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ آخرت کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ آیات نمبر 67 تا 81۔ مشرکین کا آخرت سے انکار اور انہیں انتباہ کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ ان منکرین کے اعتراضات کی پرواہ مت کرو، یہ لوگ اندھے اور بہروں کی مانند ہیں۔ یہ قرآن بنی اسرائیل کے بہت سے اختلافات کی بھی وضاحت کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين۔ ایسے وعدے تو ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ پچھلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے حال پر غمزدہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کے مکر و فریب کی وجہ سے دل میں پریشانی محسوس کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کافر پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو عین ممکن ہے اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل نزدیک آ پہنچا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ یقیناً آپ کا رب تمام لوگوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں یہ اپنے سینے کے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ بلا شبہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور یقیناً یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ
وهو العزيز العليم. یقیناً آپ کا رب قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلے کا حکم سنا دے گا. وہ بہت زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. سو آپ اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، کچھ شک نہیں کہ آپ صریح حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. بے شک نہ آپ مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں اور نہ ہی بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم. اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہیں. ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. آپ تو صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. آیات نمبر 82 تا 93 میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر. جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے. اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان پر ہماری بات پوری ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان کو بتائے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن کا تصور کیجئے جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے، پھر ان کو صفوں میں اکٹھا کریں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہاں تک کہ جب وہ سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ کیا تم نے بغیر تحقیق کیے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ اگر یہ بات نہیں تو اور کیا کرتے رہے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. ان کے ظلم و نافرمانی کی وجہ سے ان پر وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا اور وہ کوئی بات نہ کر سکیں گے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں آرام کر سکیں اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کر سکیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اس رات دن کے تغیر میں بھی ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھنا چاہے، اور سب اللہ کے حضور
عاجز بن کر حاضر ہو جائیں گے۔ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر خیال کرتے ہو کہ یہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس دن وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون۔ یہ سب اس اللہ کی صنائی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط و محکم بنایا ہے، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو لوگ نیک اعمال لے کر حاضر ہوں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار۔ اور جو لوگ برے اعمال لے کر حاضر ہوں گے تو انہیں اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس مقدس شہر مکہ کے مالک حقیقی کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں اللہ کے فرمانبرداروں میں شامل رہوں اور قرآن پڑھ کر سناتا رہوں۔ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین۔ سو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کرتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہے اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس برے انجام سے خبردار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو بہت جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس سورت کی آیات نمبر 1 تا 46 میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے لے کر تورات کے عطا کیے جانے تک کی سرگزشت۔ آیات نمبر 1 تا 13 میں حضرت موسیٰ کی پیدائش، قتل کے ڈر سے ان کی ماں کا انہیں دریا میں ڈال دینا، فرعون کی بیوی کا انہیں دریا سے نکالنا، اور پھر پرورش کے لیے دوبارہ ان کی ماں کے سپرد کرنے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین۔ ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ صحیح واقعات ان لوگوں کے لیے پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان لانا چاہیں۔ ان
فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فرعون نے سرزمین مصر میں بڑی سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے لوگوں کو طبقات اور گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو بہت کمزور بنا رکھا تھا، وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا مگر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ انه كان من المفسدين، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ہمیں یہ منظور تھا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں سرزمین مصر میں کمزور بنا دیا گیا تھا، اور انہی کمزور لوگوں کو پیشوا بنائیں اور انہیں زمین میں وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور انہیں زمین میں اقتدار بخشیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں اس گروہ کی طرف سے خطرہ تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب اس کے بارے میں کسی طرح کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور کسی قسم کا خوف یا رنج محسوس نہ کرنا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہم اسے پھر تمہارے پاس واپس لے آئیں گے اور آخرکار اسے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تقدیر الہی سے بے خبر کہ آخر یہی بچہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا سبب بنے گا۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکروں سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور انہیں انجام کی خبر نہ تھی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے بیٹھی رہے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ موسیٰ کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ، چنانچہ
وہ اس کو دور ہی سے اس طرح دیکھتی رہی کہ فرعون کے لوگوں کو اس کا مطلق احساس تک نہ ہوا۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والیوں کا دودھ پینے سے روک دیا تھا۔ اس پر موسیٰ کی بہن نے فرعون کے گھر والوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے اس بچے کی پرورش بھی کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ بالآخر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں اور وہ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آیات نمبر 14 تا 21 میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا تسلسل۔ حضرت موسیٰ کا غلطی سے فرعون کی قبطی قوم کے ایک شخص کو قتل کرنا، فرعون کے دربار میں ان کے قتل کا مشورہ اور ان کا شہر چھوڑ کر چلے جانے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور شباب کامل ہو گیا تو ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا، اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ ودخل المدینة على حین غفلة من اہلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه۔ ایک دن موسیٰ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ جب لوگ غفلت میں پڑے سو رہے تھے تو انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل کا تھا، جبکہ دوسرے کا تعلق دشمن قوم سے تھا۔ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ ان کی قوم کے شخص نے دشمن کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، سو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ رسید کیا جس سے اس کا کام ہی تمام ہو گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ایک شیطانی حرکت ہو گئی، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، پس مجھے بخش دے، سو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، جیسا کہ تو نے مجھ پر یہ فضل کیا ہے، میں بھی آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه۔ دوسرے دن صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام خوف و اندیشے کی حالت میں
ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل مدد طلب کی تھی آج پھر مدد کے لیے انہیں پکار رہا ہے۔ قال له موسى إنك لغوي مبين۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو بڑا ہی گمراہ آدمی ہے۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ پھر جب موسیٰ نے اس شخص کو پکڑنا چاہا جو موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی دونوں کا دشمن تھا تو اسرائیلی شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ موسیٰ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں فوراً پکار اٹھا کہ اے موسیٰ کیا تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ کیا تم اس سرزمین پر ظالم بن کر رہنا چاہتے ہو اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو؟ یہ خبر فرعون کے دربار تک پہنچ گئی اور وہ لوگ موسیٰ کو قتل کرنے کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ اہل دربار تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، پس تم اس شہر سے فوراً نکل جاؤ، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ سو موسیٰ علیہ السلام خوف و اندیشے کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس شہر سے نکل گئے اور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ آیات نمبر 22 تا 29 میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا تسلسل، حضرت موسیٰ کا مدین پہنچنا، دو عورتوں کے جانوروں کو کنویں سے پانی پلانا، ان عورتوں کے والد کا انہیں اپنے گھر بلانا اور اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کا معاہدہ، اور معاہدے کی مدت پوری ہونے پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں سے روانگی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل۔ اور مصر سے نکلنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستے پر ڈال دے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ اور کچھ توقف کے بعد کہا کہ ہمارے والد ایک بہت بوڑھے اور ضعیف آدمی ہیں۔
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر وہاں سے ہٹ کر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور دعا کی کہ اے میرے رب، اس وقت جو نعمت بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا معاوضہ ادا کر دیں۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. موسیٰ علیہ السلام جب ان کے والد کے پاس پہنچے اور اپنے سارے واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ کر نکل آئے ہو۔ قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اس شخص کو ملازم رکھ لیجئے، ملازمت کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے خوش معاملہ اور نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، اب ان دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں تو اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معاہدے کی مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوئے تو انہوں نے کوہ طور کی جانب آگ کا ایک شعلہ دیکھا۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، تم لوگ یہیں ٹھہرو، شاید میں وہاں سے راستے کی کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں تاکہ تم اس سے گرم ہو سکو۔ آیات نمبر 30 تا 39 میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا تسلسل، اللہ رب العالمین کا حضرت موسیٰ سے کلام، معجزات کا عطا کیا جانا، فرعون کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دینا، اس کا انکار۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر بابرکت مقام میں واقع ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، بلا شبہ میں اللہ رب العالمین تم سے مخاطب ہوں اور تم اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے. وہ ڈرے اور پیٹھ پھیر کر ایسے بھاگے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین. ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ ڈرو مت، آگے بڑھو، تم ہر طرح سے ہماری حفاظت میں ہو. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالو تو وہ بلا کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لو. یہ تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے دو نشانیاں ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین. بے شک فرعون اور اس کے سردار بہت ہی نافرمان لوگ ہیں. قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے بھی قتل نہ کر ڈالیں. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح مقرر ہے، تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میری تائید و تصدیق کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنا دیں گے اور تم دونوں کو ایسی ہیبت و شوکت عطا کریں گے جس کی وجہ سے انہیں تم پر دسترس نہ حاصل ہو سکے گی. بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ. پس تم ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے کھلے ہوئے معجزے لے کر ان کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو محض جادو ہے جسے ناحق اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، اور یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے زمانے میں بھی کبھی نہیں سنی. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن
تكون له عاقبة الدار. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کون ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہ کون ہے جسے آخرت کا بہترین گھر ملنے والا ہے۔ إنه لا يفلح الظالمون. بے شک ظالم و نافرمان کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا معبود ہے۔ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. سو اے حامان، تو مٹی کی اینٹوں کو آگ میں پکا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کر تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اور میرا تو گمان یہی ہے کہ موسیٰ ایک جھوٹا آدمی ہے۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. اور فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہیں کبھی ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ آیات نمبر 40 تا 50 میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا تسلسل، فرعون کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دینا، اس کا انکار، اور سمندر میں غرق کیے جانے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم. بالآخر ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. سو دیکھ لیجئے کہ ان گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ وجعلناہم ائمة يدعون الى النار ويوم القیامة لا ينصرون. ہم نے انہیں جہنم کی آگ کی طرف دعوت دینے والوں کا قائد بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے روز بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. بلا شبہ بہت سی نافرمان قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت کوہ طور کے مغربی جانب عین اس جگہ موجود نہ تھے جہاں ہم نے موسیٰ کو فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ آپ اس واقعے کے گواہوں میں شامل تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ. بلکہ موسیٰ کے بعد ہم نے اور بہت سی نسلوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ.
اور نہ ہی آپ اہل مدین کے درمیان موجود تھے کہ انہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے، لیکن ہم آپ ہی کو رسول بنا کر بھیجنے والے تھے۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور نہ آپ طور کی کسی جانب اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، لیکن آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے تاکہ آپ ان لوگوں کو برے انجام سے خبردار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ آپ وہاں موجود نہ تھے، لیکن اس کے باوجود تمام حالات بیان کر دیے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ اور اگر ہم رسول نہ بھیجتے تو جب کبھی ان لوگوں کے اعمال کے باعث ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى۔ پھر جب ہماری طرف سے امر حق ان کے پاس پہنچ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو ویسی ہی کتاب کیوں نہ دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل۔ کیا یہ لوگ اس سے پہلے اس کتاب کا بھی انکار نہیں کر چکے جو موسیٰ کو دی گئی تھی؟ قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اسی کی پیروی اختیار کر لوں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ پھر اگر یہ لوگ کوئی جواب نہ دے سکیں تو جان لیجئے کہ یہ کفار مکہ صرف اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت و رہنمائی کو چھوڑ کر محض اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اللہ ایسے ظالم نافرمانوں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ آیات نمبر 51 تا 61 میں بیان کہ بنی اسرائیل کے متقی لوگ قرآن سن کر اسے پہچان جاتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو انتباہ کہ اس بے آب و گیا وادی میں
جو رزق مل رہا ہے وہ صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں جو اپنی معیشت پر فخر و تکبر کرتی تھیں۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف دنیا کی عارضی زندگی کے لیے ہی ہے، جبکہ اللہ کے پاس بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کے فائدے کے لیے قرآن تسلسل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بھیجا تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، ہم تو در حقیقت اس کے نازل ہونے سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر و استقامت کے باعث دوہرا اجر دیا جائے گا، اور یہ لوگ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور وہ لوگ جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہیں ہماری طرف سے سلام، ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو ہمیں اس سرزمین سے باہر نکال دیا جائے گا۔ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کیا ہم نے انہیں امن و امان والے شہر حرم مکہ میں رہنے کی جگہ نہیں عطا کی، جہاں ہم نے انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دیا جو ہر جگہ سے یہاں کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر فخر و تکبر کیا کرتے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، سو دیکھ لو یہ ان کے گھر جہاں چند ایک کے سوا کوئی بھی دوبارہ آباد نہ ہو سکا، اور آخر کار
ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی مرکزی بستی میں اپنا رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہمارے احکام پڑھ کر سنا دے۔ وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب وہاں کے باشندے نافرمانی کرنے لگیں۔ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها۔ اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے۔ وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہو اور وعدہ بھی نہایت عمدہ چیز کا، پھر یہ بھی یقینی ہو کہ وہ چیز اسے مل جائے گی، کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ سامان دے دیا ہو، پھر وہ قیامت کے روز مجرموں کی طرح پیش کیا جائے۔ آیات نمبر 62 تا 70 میں قیامت کے روز مشرکین اور ان کے جھوٹے معبودوں کے انجام کا ذکر، رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بالآخر سب لوگ اسی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ روز قیامت ہر ایک پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صرف اللہ ہی معبود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جب قیامت کے دن اللہ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ آج جنہیں تم اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا۔ جن لوگوں پر اللہ کے عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا۔ اگرچہ سوال تو مشرکین سے کیا جائے گا، لیکن ان کے جواب دینے سے پہلے وہ شیاطین جن و انس جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں پیش تھے اپنی صفائی میں خود ہی بول اٹھیں گے۔ أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ لیکن ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ آج ہم ان سے بری الذمہ اور بیزار ہو کر تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور در حقیقت یہ لوگ ہماری نہیں بلکہ اپنے نفس کی پرستش کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور مشرکین سے کہا جائے گا کہ اپنے ان شریکوں کو پکارو، وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتے۔ مشرکین اپنی دانست میں جنہیں اپنا معبود سمجھتے تھے انہیں پکاریں گے،
لیکن انہیں کہیں سے کوئی جواب نہ ملے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور اس دن اللہ انہیں پکار کر پوچھے گا کہ تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اس وقت وہ اس قدر بدحواس ہوں گے کہ نہ ان کے اپنے پاس کوئی جواب ہوگا اور نہ ہی یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ اس دن فلاح پانے والوں میں شامل ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، انتخاب کا یہ اختیار ان لوگوں کے پاس نہیں، اور اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ اپنے سینے میں چھپائے رکھتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ایک اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے لیے دنیا میں بھی حمد ہے اور آخرت میں بھی، اور حقیقی فرمانروائی اسی کی ہے، بالآخر اسی کے پاس تم سب کو واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آیات نمبر 71 تا 78 میں قیامت کے روز رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بالآخر سب لوگ اسی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ روز قیامت ہر ایک پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صرف اللہ ہی معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد قارون کا واقعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ اگر اللہ تم پر روز قیامت تک کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لیے ہر وقت دن کی روشنی رہنے دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں راحت و سکون حاصل کر سکو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنا دیے
تاکہ رات میں تم آرام کر سکو اور دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور یہ اس لیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور اس دن کا تصور کرو جب اللہ ان کافروں کو پکار کر فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر ان مشرکین سے کہیں گے کہ شرک کے جواز پر اپنی دلیل پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ سچ بات تو اللہ ہی کی ہے، اور شرک کے جواز میں انہیں اپنی بنائی ہوئی ساری جھوٹی کہانیاں بھول جائیں گی۔ ہر امت کا رسول اپنی امت کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بلا شبہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا ایک فرد تھا، لیکن پھر وہ اپنی ہی قوم کے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اتنا غرور نہ کر، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور اللہ نے جو مال تجھے عطا کیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور لوگوں پر اسی طرح احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور روئے زمین پر فساد نہ پھیلا، یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیته على علم عندي، قارون نے جواب دیا کہ مجھے یہ مال و دولت تو میرے علم و ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا، کیا اسے اس بات کا علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے کی امتوں میں کتنے ہی ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں بھی اس سے زیادہ تھے، اور انہوں نے مال و دولت بھی اس سے زیادہ جمع کیا تھا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، ہر مجرم کے ہاتھ پیر اور تمام اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آیات نمبر 79 تا 88 میں قارون کا واقعہ، جسے اللہ نے بے پناہ دولت سے نوازا تھا، اس کا اللہ کے سامنے غرور و تکبر اور عذاب الہی میں گرفتار ہونے کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین اور تسلی کہ اللہ ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور وہی ہر مشکل وقت میں مدد کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فخرج على قومه في زینته، پھر ایک دن قارون پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک قارون بہت ہی خوش نصیب ہے۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اور جن لوگوں کو صحیح علم و فہم عطا کیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ صد افسوس تم پر، ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ کا وہ اجر و ثواب کہیں بہتر ہے جو اس کی بارگاہ سے اس شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، اور یہ مرتبہ تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. آخر کار ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی جماعت نہ تھی جو اسے اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. اور اب وہی لوگ جو صرف ایک دن پہلے قارون جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کہ افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فراخی رزق عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے۔ ہر دو حالتوں کا مقصد انسان کا مختلف انداز سے امتحان ہے۔ لولا أمن الله علينا لخسف بنا. اور اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. افسوس، ہم بھول گئے کہ ناشکر گزار لوگ فلاح نہیں پایا کرتے۔ قارون کو اللہ نے بے حد و حساب دولت عطا کی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایک انتہائی شکر گزار اور اطاعت گزار بندہ بنتا اور اپنا مال آخرت کا گھر حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا، وہ انتہائی متکبر شخص بن گیا۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ آخرت کا گھر تو ہم صرف انہی لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ دنیا میں تکبر کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اور بالآخر اچھا انجام تو پرہیزگار لوگوں کا ہی ہوگا۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. جو شخص نیکی لے کر حاضر ہوگا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو برے کام کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کیا کرتے تھے۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ جس ہستی نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہی آپ کو بہترین انجام تک بھی پہنچائے گا۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وما كنت ترجو
أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ آپ کو تو یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ محض آپ کے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، پس آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیں۔ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين۔ اور جب اللہ کے احکام نازل ہو چکیں تو اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو ان احکام کی تعمیل و تبلیغ سے روک دیں، آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ ولا تدع مع الله إلها آخر، اور نہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکاریں۔ لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر جگہ اسی کی فرمانروائی ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آیات نمبر 1 تا 11 میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ حق کی راہ میں چلنے والوں پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں لازماً پیش آتی ہیں، جو مومن اور منافق میں فرق ظاہر کر دیتی ہیں۔ اللہ نے آج جن لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے، اور جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے انہیں بہت بڑے اجر کی بشارت، والدین سے نیک سلوک کرنے کی تلقین، لیکن شرک کے معاملے میں ان کی بات نہ ماننے کی تاکید۔ ان آزمائشوں کو منافق اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم، ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف زبان سے اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ کبھی آزمائش میں نہ ڈالے جائیں گے، بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے سے جانچا پرکھا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا اور مومن و منافق کا فرق واضح ہو جائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور ہم تو ان لوگوں کی بھی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، پس اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کر کے رہے گا جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والے لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہماری گرفت سے نکل کر کہیں بھاگ جائیں گے؟ کتنا غلط خیال ہے یہ ان کا۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ سن لے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، وگرنہ
اللہ تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ضرور ان کے گناہ زائل کر دیں گے، اور جو نیک عمل وہ کرتے رہے ہیں ہم ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تو کسی ایسی ہستی کو ہمارا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کر۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور بالآخر تم سب کو ہماری ہی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم لوگ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ہم انہیں ضرور صالحین کے گروہ میں شامل فرما دیں گے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب انہیں اللہ کی راہ میں لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس تکلیف کو اللہ کی طرف سے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے رب کی مدد آ پہنچے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے تو یہی لوگ مسلمانوں سے کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کے سینے میں چھپی ہوئی ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ ان لوگوں کو ظاہر کر کے رہے گا جو سچے مومن ہیں اور ان کو بھی جو منافق ہیں۔ آیات نمبر 40 تک مختلف انبیاء کے واقعات کا مختصر جائزہ۔ ان واقعات میں مشرکین مکہ اور مومنوں کے لیے یہ پیغام مضمر ہے کہ حق کی راہ میں آزمائشوں سے گزارنا اللہ کی سنت ہے۔ آیات نمبر 12 تا 22 میں بیان کہ روز قیامت کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم۔ اور یہ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے ہی طریقے کی پیروی کرو، قیامت کے دن ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون۔ حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں کا ذرا سا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، بے شک یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ کئی دوسرے لوگوں کا بھی جنہیں ان لوگوں نے گمراہ کیا ہوگا، اور جو جھوٹ یہ لوگ گھڑتے رہے ہیں قیامت کے دن
ان سے ضرور باز پرس کی جائے گی۔ اگر ان لوگوں کے بہکانے سے کوئی شخص گمراہ ہو گیا تو گمراہ ہونے والے کو اپنی گمراہی کا عذاب دیا جائے گا، کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن گمراہ کرنے والے کو دوہرا عذاب اس شکل میں ہوگا کہ ایک بوجھ تو اپنی گمراہی کا ہوگا جبکہ دوسرا بوجھ لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور وہ 950 برس ان لوگوں میں رہے، پھر آخرکار ان کی قوم کو ایک طوفان نے اس حال میں آ پکڑا کہ وہ بہت ہی نافرمان لوگ تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار سب لوگوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو تمام اہل عالم کے لیے عبرت آموز نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا۔ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کر رہے ہو اور تم ان کے متعلق محض جھوٹ گھڑتے ہو کہ یہ اللہ کے شریک ہیں۔ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون۔ بے شک اللہ کے سوا تم جن کی پرستش کر رہے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، بس تم اللہ ہی سے رزق مانگو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، بالآخر تم سب کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ۔ اور اگر تم لوگ مجھے جھٹلاتے ہو تو جان لو کہ تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور آخرکار اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور رسول کی ذمہ داری تو صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام صاف اور واضح الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کر دے گا؟ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان بات ہے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ کس طرح اللہ نے خلق کا آغاز کیا، پھر اسی طرح وہ قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اور تم سب اسی کے پاس واپس لوٹ کر جاؤ گے۔ وما أنتم
معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور نہ تم زمین میں کہیں بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی یا مددگار ہو سکتا ہے۔ آیات نمبر 23 تا 32 میں ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کا تذکرہ، قوم لوط کے لیے عذاب کے فرشتوں کا نازل ہونا اور ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وأولئك لهم عذاب علیم۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور روز قیامت اس کے روبرو پیش ہونے کا انکار کیا تو وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار۔ پس ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے کہ اسے قتل کر دو یا آگ میں جلا دو، لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ بلا شبہ اس واقعے میں بھی ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ تمہاری آپس کی محبت کی بنیاد جس کی وجہ سے تم اس دنیا کی زندگی میں اکٹھے ہو وہ یہی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو۔ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ لیکن پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار بھی نہ ہوگا۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ اس پر لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یقیناً وہ سب پر غالب اور کامل حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا، اور ہم نے نبوت اور کتاب کا سلسلہ ان کی نسل میں قائم رکھا۔ ہم نے دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کا صلہ عطا کیا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یقیناً تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے ساری دنیا کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ
کیا تم لوگ خلاف وضع فطری فعل کے مرتکب ہوتے ہو، رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناشائستہ کام کرتے ہو؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين۔ پھر ان کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ اس پر لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کے پیدائش کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ ان کے باشندے بہت نافرمان اور بدکار ہیں۔ قال إن فيها لوطا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے، ہم لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔ آیات نمبر 33 تا 44 میں قوم لوط کے لیے عذاب کے فرشتوں کا نازل ہونا اور لوط علیہ السلام سے مکالمہ، مدین، عاد، سمود، قارون، فرعون اور حامان کے واقعات کا مختصر جائزہ۔ ان واقعات میں مشرکین مکہ اور مومنوں کے لیے یہ پیغام مضمر ہے کہ حق کی راہ میں آزمائشوں سے گزارنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کے مقابلے میں قریبی رشتہ داروں کی بھی اہمیت نہیں، اور نافرمان اور ظالم لوگ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اس حقیقت کا بیان کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے جو بہت کمزور ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کسی قسم کا اندیشہ نہ کریں اور نہ ہی مغموم ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اور یہ کہ ہم اس بستی کے لوگوں پر ان کی بدکاریوں کے باعث جو یہ کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہری نشان ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین والوں کی طرف
ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، آخر کار ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے۔ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ اور ہم نے قوم عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا، اور ان کی تباہی ان کے مکانوں سے تم پر ظاہر ہو چکی۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نظر میں خوشنما کر دیا تھا، اور اس طرح انہیں راہ راست سے روک رکھا تھا، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين۔ اور ہم نے قارون و فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر اور سرکشی کی، پھر وہ ہم سے بچ کر کہیں بھاگ نہ سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ آخر کار ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کسی پر تو ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، اور کسی کو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ وہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر تو بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ لیکن بلا شبہ مکڑی کا گھر سب گھروں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ وہ اس حقیقت کو جان لیتے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بے شک اللہ ان سب کی حقیقت سے بخوبی واقف ہے جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ ہی سب سے زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن انہیں سمجھتے وہی ہیں جو ان میں سے اہل علم ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے شک اس تخلیق میں اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے۔